دو ہجری 17 رمضان المبارک کو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان معرکہ وجود میں آیا، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو جہاد ہے، یہ غزوات ہیں، یہ جو سرایا ہیں، یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک خوبصورت باب ہیں۔ ہم نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں، کبھی انہیں سمجھا ہی نہیں۔ تو آج 17 رمضان المبارک کی اس بابرکت تاریخ کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے کچھ پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تو مکے میں طرح طرح کی پریشانیوں کا، مصائب کا، ٹینشنوں کا صحابہ جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کفار نے دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلوائی اور کہا کہ آج یہاں سے مسلمانوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ ایک شخص کی طرف سے رائے آتی ہے کہ جناب پھر ایک کام کرتے ہیں کہ ہم محمد کو قید کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قید کر لیتے ہیں۔ تو ابو جہل اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے تو شیب ابی طالب میں چیز آزما لی ہے۔ وہ شیب ابی طالب کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 3 سال تک ایک علاقے میں ایک جگہ پر حضرات صحابہ کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر محصور کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ نہ کھانے کے لیے جانے کی اجازت تھی، نہ پانی پہنچانے کی اجازت تھی، کوئی چیز بھی باہر سے وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ اور صحابہ پر اتنے سخت حالات آئے کہ پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ یار شیب ابی طالب میں ہمیں یہ چیز آزما لی ہے کہ ہم نے انہیں بند کیا تھا، اور انہی ادوار میں ابو ذر غفاری جیسی شخصیات نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو بھائی یہ چیز کارگر نہیں ہے، کچھ اور رائے دو، کچھ اور مشورہ دو۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے پھر اس کا حل یہ ہے کہ محمد کو یہاں سے ملک بدر کر دو، یہاں سے نکال دو۔ حضرت محمد رہیں گے نہیں تو ہماری پریشانیاں اور ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ ابو جہل اٹھتا ہے اور تاریخی جملہ کہتا ہے لسان محمد احلی من العسل۔ ابو جہل کہتا ہے اور تم کیسی باتیں کرتے ہو، ہم نے محمد کو یہاں پر ہر طرح کی پریشانیاں، مصائب، ٹینشنیں دے رکھی ہیں، لیکن اسلام روز بروز پھیل رہا ہے، اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کو نکال دیں۔ اگر اس کو یہاں سے نکال دیا اور وہ کھل کے کسی علاقے میں کام کرنا شروع ہو گئے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ لسان محمد احلی من العسل، کہ محمد کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، محمد کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے نکال دیا تو لوگ تو جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو ابو جہل کہتا ہے یہ رائے بھی قابل قبول نہیں۔ تیسری رائے پیش کی جاتی ہے کہ جناب پھر ایک ہی حل ہے کہ محمد کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرے گا کون؟ ایک شخص نے کہا جناب محمد کو اگر ہم خدا نہ خواستہ اس کو دیکھتے ہیں میلی آنکھ سے، تو پورا یہ جو محمد کا قبیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارے مخالف ہو جائے گا، یہ ہمارے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جناب اس کا نسخہ میرے پاس ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے ایک فرد اس قتل میں شریک ہو جائے، اور جب ہم سب مل کر محمد کا کام تمام کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر یہ محمد کا قبیلہ ہم سے لڑ نہیں سکے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ واقعہ لمبا ہے، تفصیلی ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، مدینے چلے جاتے ہیں۔ اب مدینے میں کام پھیلتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ ادھر دار الندوہ میں مشرکین کی میٹنگ ہوتی ہے کہ جناب ہماری پیشن گوئی سچ تھی کہ لسان محمد احلی من العسل، کہ محمد کی زبان جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، محمد تو روز بروز ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، کیا پتا کہ کس وقت وہ ہم پر حملہ آور ہوں اور ہم سے یہ ہماری سلطنت چھین لے۔
بھائی کیا کیا جائے؟ ایک رائے آئی کہ جناب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مل کر اب محمد کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، ہمارے پاس لڑنے کے لیے کوئی جو ہے وہ طاقت نہیں، کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو ہوتا یہ ہے ایک شخص کی طرف سے رائے آتی ہے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنا مال تو ہے نا، اس مال کو لگاتے ہیں تجارت پر، اور تجارت سے جو نفع آئے گا اس کو ہم رسول اللہ کے خلاف استعمال کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رسول اللہ کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور شام کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ اب اس واقعے کی اطلاع جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ قافلہ چونکہ ہمارے خلاف ہم سے جنگ لڑنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، تو سب سے بہتر طریقہ اور اصول یہ ہے کہ ہم اسی قافلے پر حملہ کر کے وہ مال ان سے چھین لیں، اور جب مال نہیں رہے گا تو وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تیار کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ اب یہ جو قافلہ تھا یہ شام سے مکے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور راستے میں ہوتا ہے تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اس قافلے کی سربراہی کر رہے تھے، وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے، اس کے سپہ سالار تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابو سفیان جو ہے کبھی اپنے اونٹ کو 5 میل آگے دوڑا کے جاتا ہے، کبھی 10 میل اونٹ کو آگے دوڑاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہیں ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، کوئی ہمارے خلاف کوئی مجمع یا لوگ اکٹھے تو نہیں ہوئے۔ تو ابو جہل دیکھتا ہے ایک مقام پر 2 بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ابو سفیان بھی قریب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ابو سفیان جب قریب میں بیٹھتا ہے تو وہ بچیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ایک بہن دوسرے سے کہتی ہے تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ابھی قافلہ آئے گا تو میں تجھے اس میں میں مزدوری کروں گی، خدمت کروں گی، تو تجھے وہ ہار خرید کے دے دوں گی، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اب یہ بات ابو سفیان کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ بچیوں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں کس نے خبر دی ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ جناب کل وہاں سامنے 2 شخص بیٹھے تھے اور وہ آپس میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے کا تعقب ہم نے کرنا ہے، تو ہمیں ان سے پتہ لگا کہ کل قافلہ یہاں آئے گا۔ اب ابو سفیان جو ہے اس جگہ جاتا ہے اور وہاں پر اونٹ کی لید پڑی ہوتی ہے، لید کھولتا ہے، لید کے اندر گٹھلیاں ہوتی ہیں، اور ابو سفیان کہتا ہے کہ اونٹوں کو اگر کوئی کھجوریں کھلا سکتا ہے تو وہ صرف مدینہ والے ہیں، یثرب والے ہیں۔ تو وہاں سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے اور اپنے قافلے کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں خبر دیتا ہے جاؤ مکے والوں کو اطلاع دو کہ تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے۔ وہ ایک بندے کو جلدی سے بھیجتے ہیں، مکے میں خبر ہوتی ہے، مکے والے نکلتے ہیں، تقریباً 1000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ کتنا؟ 1000 کا۔ اور یہاں سے جو صحابہ نکلے تھے وہ کتنے تھے؟ 313 ہیں، اور وہ جو مقابلے میں آئے ہیں ان کے پاس اس وقت کا جدید اسلحہ موجود تھا، تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ اور یہاں پر صحابہ کا یہ حال تھا کہ گن کر 70 اونٹ ہیں، 6 زریں ہیں، اور کتنی؟ 8 تلواریں ہیں، اور دوسری طرف پورا جاؤ جلال کا 1000 کا لشکر ہے، جس کے بارے میں وہ شاعر نے کہا نا، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، گن کے 8 تلواریں کو چیز ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں اس نے کھجور کی ایک لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔ اب نکل پڑتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ ابو سفیان جو ہے راستہ بدل کر وہ قافلے کو کہیں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ کو اطلاع ملتی ہے کہ قافلہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن مشرکین جو ہیں اب ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے اطلاع دو، مجھے مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ صحابہ کے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی کہ مدینے کے اندر آپ سے کوئی لڑتا ہے، آپ کا کوئی مقابلہ کرتا ہے تو ہم اپنی جانیں دے دیں گے، آپ تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ اب بات یہ تھی کہ یہ لڑائی تھی بدر کی، مدینے کے باہر کی، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، ایک والہانہ تقریر کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں۔ تقریر کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کو پتا تھا یہ تو ابو بکر ہے، یہ تو پہلے سے میرے ساتھ ہے، تو ابو بکر کی حمایت کی کیا ضرورت تھی؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی اور مشورہ دے، اعراض کرتے ہیں ان سے۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم تو کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے کوئی اور ساتھی مشورہ دے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نظر انصار کی طرف ہے، آپ انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم نے اپنی جانیں دینے کا عہد کر رکھا ہے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہو کہ بلغ الغمار تک گھوڑے دوڑا کے لے کے جانے ہیں تو خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور برغ الغمار جو جگہ تھی وہ مدینے سے تقریباً وہ جو راستہ تھا اس کے درمیان میں 14 قبائل پڑتے تھے، تو سعد بن معاذ کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ اگر ایک سے لڑ کے بھی جانا پڑا تو ہم ایک سے لڑ کے جائیں گے، اور کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی بات ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دو تو خدا کی قسم ہم اپنے گھوڑوں کو بھی دریاؤں میں ڈال دیں گے۔ تخت تو تخت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے، آپ کا حکم آنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب 313 صحابہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رات کا پہر ہے، اگلے دن جنگ ہوتی ہے، مشرکین کھڑے ہیں، اپنا اسلحہ، اپنے زریں، اپنے تلواریں، اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ لے کے کھڑے ہیں، اس وقت کا جدید اسلحہ ان کے پاس موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ رات کے پہر میں اپنے صحابہ کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا سردار مرے گا، یہاں فلانا سردار مرے گا، 70 آدمیوں کی نشاندہی کی کہ یہ یہاں مرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب جنگ ختم ہوئی تو میں اسی طاق میں تھا، جا کے دیکھوں تو صحیح کہ رسول اللہ نے جس کی خبر جہاں دی تھی کیا وہ وہیں پڑا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دوسرا دن ہوا، میں جا کر دیکھتا ہوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کی تھی لوگ وہاں پڑے ہیں کہ نہیں پڑے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم 1 انچ کا فاصلہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ جس کافر کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں پڑا ہوا ملے گا وہیں پڑا ہوا ملا۔ اب رسول اللہ رات کے پہر میں صحابہ کو بتا دیا یہ بندے یہاں مریں گے، بس تم نے استقامت کا پہاڑ بننا ہے۔ اب جنگ کے لیے میدان تیار ہوتا ہے، سفرائی ہوتی ہے، 313 صحابہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے جنگ شروع ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ بڑے بہادر سپاہی ہیں اور لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو دل میں خواہش کرتے ہیں یار کاش میرے جو دائیں بائیں ساتھی ہوں نا تھوڑے تگڑے ہوں، تاکہ جنگ لڑتے ہوئے نا مجھے تھوڑا سا حوصلہ بھی مل جائے، تھوڑا سکون بھی مل جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ یہاں آتا ہے، ایک بچہ یہاں آتا ہے، دونوں طرف 2 بچے آ گئے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سوچتے ہیں کہ میں تو کہہ رہا تھا کوئی پہلوان آئے گا، کوئی سپاہی آئے گا، یہ 2 بچے آ گئے، میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، یہ میری حفاظت کریں گے۔ اب اتنے میں یہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوتا ہوں، ایک بچہ مجھ سے پوچھتا ہے یا عمی این ابا جہل، اے چاچا بتاؤ تو صحیح ابو جہل بدبخت کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، چھوٹے سے بچے ہیں، ہم بڑے بڑے پہلوان ہیں، یہ بچے کہتے ہیں کہ اے امی یا عمی این ابا جہل، ابو جہل کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بچے تم نے کیا کرنا ہے؟ تو آگے سے وہ بچے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے سنا ہے کہ وہ بدبخت میرے حضور کو گالیاں نکالتا ہے،
میں نے سنا ہے کہ وہ بدبخت میرے حضور کو گالیاں نکالتا ہے، آج اس دنیا میں ہم رہیں گے یا ابو جہل رہے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جی جب آئے گا سامنے تو میں بتا دوں گا. ایک نظر پڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے ابو جہل بیٹھا ہوتا ہے، اس کے آس پاس جو ہے اس کے گارڈوں کا ایک پہرا ہوتا ہے. تو میں کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھ سے چونکہ بچوں نے پوچھا تھا، میں نے کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو، وہ سامنے دیکھ رہے ہو، وہ جو سفید داڑھی والا سفید بالوں والا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ وہ ابو جہل ہے. کہتے ہیں ابھی میرا ہاتھ دوبارہ نیچے نہیں آیا تھا تو جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے وہ بچے وہاں سے دوڑتے ہیں، اس بدبخت کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کو وار کر کے زخمی کر دیتے ہیں. اس کا کام تمام تو بعد میں عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں، لیکن اس کو انتہائی زخمی کر دیتے ہیں. یہ جنگ پھر اللہ رب العزت کی نصرت آتی ہے. 1000 فرشتے آتے ہیں، پھر 2000 فرشتے آتے ہیں، پھر 3000 فرشتے جو ہیں آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، جن کی صحابہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ ان کے سروں پر پیلی پگڑیاں تھی، جو پیلی پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھی. صحابہ بعد میں رسول اللہ سے تذکرہ کر رہے تھے، یا رسول اللہ ایسے شخصیت ہم نے دیکھی جو ہم میں سے نہیں تھے. اب ایک کوڑا وہ کافر کو لگتا نہیں تھا، وہ پہلے زمین پر جو ہے نا وہ جو ہے نا آگ بن کر زمین میں بسم ہو کر گر جایا کرتا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود لڑنے کے لیے آ گئے تھے. تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمان وہ جنگ جیتے اور ادھر 70 جو ہیں مشرکین جو ہیں وہ مردار ہو گئے. تو اللہ نے نصرت اور مدد کر کے دکھا دی. کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنا بڑا تفصیلی واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہاں پر 313 ہیں اور دوسری طرف لڑنے والا 1000 کا مجمع ہے اور جدید اسلحے سے لیس ہے. لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ ہمت کی اور ایک جسم اور ایک جان بنے رہے. تو خدا کی قسم اس 1000 کے مجمع کو صحابہ نے گرا کے دکھا دیا. آج ہم یہ طے کر لیں، آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم ایک جسم اور ایک جان ہیں، تو خدا کی قسم کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. لیکن وہ جسم بننا پڑے گا. رسول اللہ نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو وان اشتکا رأسہ اشتکا کلو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کی مثال ایک جسم کی ہے کہ جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم اس کے لیے تڑپتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں آنکھ میں درد ہو، رسول اللہ کہتے ہیں سر میں تکلیف ہو، آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کے لیے رات کو جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سر میں درد ہو، باقی جسم کہیں، ہاتھ کہے، پاؤں کہے، آنکھیں کہیں، منہ کہیں، زبانیں کہیں اور جناب درد تیرا ہے، تکلیف تیری ہے، تو سے ہم سوتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایسی ہے کہ ایک جسم کی، کہ جب یہ ایک جسم کی طرح ہوں گے تو کوئی باطل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے وہ فضائے بدر پیدا کرنی ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. بس وہ ماحول پیدا کرو، وہ نظام تم لا کے دکھاؤ تو خدا کی قسم اللہ کی نصرت بھی آئیں گے، فرشتے بھی آسمانوں سے اتریں گے. تو ایک ہی کام ہے کہ ہمیں ایک جسم اور ایک جان بننا ہوگا. ہمیں ایک جسم ایک جان بننا ہوگا. اور جب ہم ایک جسم اور ایک جان بن گئے تو کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں میلی آنکھ سے دیکھ سکے گا. ابھی تو کوئی آتا ہے نا یہاں سے چپیڑ مارتا ہے، کوئی یہاں سے آتا ہے یہاں سے چپیڑ مارتا ہے. وہ برما میں آپ نے دیکھا کہ نہتے مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا اور یہاں ہم مسلمان بیٹھ کے بڑا نقصان ہو گیا جی. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. مصر کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، چھوڑو ان کے ساتھ تو ہمارا ایمان کا تعلق ہے نا، وہ پھر دور کی بات ہے. تم کشمیر کی بات کرو جسے ہم کہتے ہیں کہ شاہ رگ ہے. شاہ رگ کا مطلب پتہ ہے کہ اگر شاہ رگ کٹ جائے نا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، خون بہہ کر مر جائے گا. اور اس شاہ رگ میں آج ہماری ماؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی عزتیں پارا پارا کی جا رہی ہیں. کیا ہمیں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟
ہمیں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے۔ تو جناب اگر عزت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اس مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بنانا پڑے گا۔ مدینہ کی جو مسجد تھی وہی تمام پوری دنیا کا نظام چلا رہی تھی۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، ہم آئیں اپنی مسجد کی طرف۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں تمہارے قلعے ہیں، یہ تمہارے قلعے ہیں، جب ان قلعوں سے باہر نکلو گے تب بھی پریشانیوں کا اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک بات یہاں سے آج طے کر کے اٹھیں کہ جناب میں نے آج کے بعد، دیکھیں نا رمضان ہے، دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو قیام اللیل ہوتی ہے، ہم سے زیادہ عابد کوئی ہے آج کل؟ دن کو روزہ ہے، رات کو تہجد ہے، دن کو روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، یار ہم سے زیادہ نیک ہے؟ تو ماحول بنا ہوا ہے، سانچہ بالکل تیار ہے، بس ہم کوشش کر لیں کہ اس رمضان تک ہم اپنے آپ کو علی منہاج النبوہ اپنے آپ کو ڈھال لیں، کہیں کہ آج کے بعد یہ طے کر لیں، یہاں اٹھنے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے یہ طے کر لیں آج کے بعد میری زندگی کا ایک قدم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف نہیں ہوگا۔ یہ طے کر کے اٹھیں یار، ایک تو ملک کے اندر نظام لانا ہے، تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن کریں، ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہے۔ وہ 313 نے ہزاروں کا مقابلہ کیا ہے، مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ جناب میرا گھر ہے، میرا اپنا ایک چار دیواری ہے، کم از کم میں اس چار دیواری کے اندر تو اسلام نافذ کر سکتا ہوں نا۔ کوئی ہے جو آپ کو روکے گا؟ آپ کے گھر میں اسلام نافذ کرنے کے لیے آپ کو بھی روک سکتا ہے؟ آپ یہ طے کر لیں پاکستان میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میرے گھر میں شریعت کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھے گا، میرے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں توڑا جائے گا۔ یہ طے کر لیں اور پھر دیکھنا کہ اللہ ہمیں وہی عزتیں دے گا جو بدر میں صحابہ کو عطا کی تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک جسم ایک جان بنائے، اور جب جسم اور جان بنیں گے تو ید اللہ علی الجماع، پھر اللہ کی نصرت جماعت پر آ جائے گی۔ جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔